میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے ذریعے اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے بٹیں، حضور کی امتی ہیں نا یہ لوگ، حضور کی امتی ہیں یہ اولیاء اللہ، یہ ولی اللہ، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ جو موسیٰ ترستے رہے اور بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، اللہ نے دیدار نہیں دیا، لیکن حضور کی امت میں ان کے ولیوں کو یہ دیدار اللہ کی میسر ہوئی۔ تو یہ حضور کا صدقہ، حضور کی میراث ہے۔ تو یہ ہے اس کے پیچھے کا وجہ، کارن، اس میں ذات اللہ۔ تو ہمارے سرکار گوہر شاہی ارشاد فرماتے ہیں، سرکار گوہر شاہی کا ارشاد ہے، تو یہ اس میں ذات اللہ سرکار گوہر شاہی کو حضور ہمارے آقا ہمارے مولا نے وہ میراث عطا کر دیا اور فرمایا کہ آپ اب اسے عام کر دیں۔ کل تک یہ عام نہیں تھا، یہ سلسلہ در سلسلہ چل رہا تھا، یہ چشتیہ گھرانے کا یہ میراث تھا، یہ چشتیہ گھرانے میں چل رہا تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز کے بعد، خواجہ غریب نواز سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ میراث چل رہا تھا۔ یہ اس میں ذات اللہ، دلوں میں اللہ کا ذکر اتارنا۔ پھر خواجہ غریب نواز، پھر جو سلسلہ نقش بند ہے تو اس سلسلے میں بھی چلا کہ حضرت خواجہ وحید الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ تو لوگوں کے دلوں پر اس میں ذات اللہ نقش کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس سلسلے کا نام نقش بندی سلسلہ کہلایا۔ خواجہ نقش بند انہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں پر اللہ کا اسم نقش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے سلسلوں میں کل تک چل رہا تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میراث سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے ہاتھوں میں سونپ کر اور حکم فرما دیا، یجن عطا کر دیا کہ آپ اسے عام کر دیں۔ آج لاکھوں کے دلوں میں یہ اس میں ذات، اس میں اعظم گونج رہا ہے اللہ کا ذکر، اور ہر عام ایرا غیرہ جسے مرضی ہے وہ سرکار گوہر شاہی سے یہ لے رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کی فضیلت، اس کی برکت۔ اور سرکار گوہر شاہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بادل سے بادل ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح سے اللہ کا نام بار بار جب رگڑا لگتا ہے دل کی دھڑکنوں میں، اس میں ذات اللہ جب رگڑا لگتا ہے، اللہ کا ذکر بار بار دھڑکنوں سے گونجتا ہے تو نور کی چنگاری بنتی ہے۔ سبحان اللہ، نور بنتا ہے۔ تو وہ نور ہی آپ کے اندر آ جائے گا، تو پھر اتنے توڑ مروڑ کر سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ حجابات وہ حجابات، اسے پار کریں اسے پار کریں۔ جب اصل چیز آپ کے اندر اس میں اعظم آ گئی، اس میں ذات اللہ اتر گئی، اور پھر جب رگڑا لگنے لگا اللہ کے نام کا، نور بننے لگا، تو پھر خود بخود آپ کے اندر حیا آنے لگی اور بے حیائی دور ہونے لگے گی، کیونکہ نور نہیں ہے، نور سے خالی ہیں تو آپ بے حیائی اور بے شرمی میں ملوث ہیں۔ آپ کے اندر ریاکاری ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر اہنکاری ہے۔ یہ نور نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نور آ گئی تو وہ خود بخود سب دور ہونے لگے گی، اور یہ نور آ گئی تو اللہ کا گھر جو اللہ کا مرکز ہے، وہ دل خود بخود صاف ہونے لگے گا۔ وہ جو دل کے اوپر جو حجابات ہیں وہ حجابات خود بخود ہٹنے لگیں گے، برائیوں کے، تکبر کے، اہنکار کے خود بخود چھٹنے لگیں گے۔ یہ نور اگر دل میں آ جائے گی تو اس کے لیے یہ اس میں ذات اللہ لینا پڑتا ہے، اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، تو سرکار گوہر شاہی کی جانب سے مل رہی ہے۔
آپ لوگ اس کے لیے رابطہ کریں اور کانٹیکٹ کریں. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہے. اور کہنے سننے سے زیادہ افضل ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.